مہرمہ ملک بنت الیاس ملک، آپ کا نکاح شاہویز شاہ ولد گزار شاہ سے سکہ رائج الوقت حق مہر پر طے پایا جاتا ہے کہ آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز اس کے کانوں میں کسی تیز نیزے کی طرح اتری۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ سر اٹھانے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی لفظ گردش کر رہا تھا، حلالہ۔ یہ لفظ اسے اپنی روح اور وجود کے قتل جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ قبول ہے۔ اس کے لب بامشکل ہلے تھے۔ اگلے چند لمحے اسے سست رفتار محسوس ہوئے۔ اس نے سامنے بیٹھے مرد کو نکاح کے لیے ہاں کہتے سنا، پھر اسے نکاح نامے پر دستخط کرتے دیکھا۔ نکاح ہو چکا تھا۔ مولوی صاحب نے دعا کروائی اور پھر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد لاؤنج میں صرف 3 لوگ رہ گئے تھے۔ مہرمہ ملک، جس کی زندگی اس وقت ایک بھیانک مذاق بن چکی تھی، ذیشان ملک، جس نے اس مذاق کو حقیقت کا روپ دیا تھا، اور شاہویز شاہ، جس سے چند منٹ پہلے اس کا نکاح ہوا تھا۔ چند لمحوں تک تینوں کے درمیان ایک بوجھل خاموشی طاری رہی۔ پھر ذیشان ملک کی آواز نے سکوت کو توڑ دیا۔ چلو شاہویز، اب اسے طلاق دے دو۔ یہ الفاظ مہرمہ کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے۔ وہ ششدر سے ذیشان کو دیکھتی رہ گئی۔ اس لمحے اسے اس شخص سے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ پھر اس کی نگاہ شاہویز کی طرف اٹھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی تو مہرمہ چونک گئی۔ نکاح کے بعد پہلی بار اس نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا تھا، اور تب اسے احساس ہوا کہ وہ اس شخص کو جانتی ہے۔ ہاں، وہ اسے پہلے بھی دیکھ چکی تھی۔ یہ تو وہی تھا، ہسپتال والا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ ہی رہی تھی کہ شاہویز اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مہرمہ کی آنکھوں میں بے اختیار التجا اتر آئی۔ یہ ظلم مت کرنا۔ وہ یہ طلاق نہیں چاہتی تھی، مگر اگر ایسا ہوا تو؟ اگر وہ اپنے ہی گھر والوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہو گئی تو؟ شاہویز اس کی جانب بڑھا، پھر مہرمہ نے حیرت سے اسے اپنے سامنے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتے دیکھا۔ اس نے ایک نظر مہرمہ پر ڈالی جو سانس روکے مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں اس کے کہنے پر آپ کو طلاق دے دوں؟ ذیشان کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ یہ تم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہو شاہویز شاہ؟ ہماری پہلے سے یہی بات طے ہوئی تھی کہ تم اس سے نکاح کرو گے اور فوراً اسے طلاق دے دو گے۔ شاہویز نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ میں تم سے بات نہیں کر رہا ذیشان ملک، شدید غصے میں کہنے کے بعد اس نے دوبارہ مہرمہ کی طرف رخ کیا۔ وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کو اس شخص کے لیے طلاق دے دوں؟ کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ یہ پہلی اور آخری بار تھا مہر؟ ایسا نہیں ہوگا، یہ سب بار بار ہوگا۔ یاد رکھیے، آپ کی ایک ہاں اس شخص کا حوصلہ بڑھا دے گی، پھر اسے شہ مل جائے گی اور وہ ہر بار آپ کے ساتھ یہی سلوک کرے گا۔ اس کے الفاظ مہرمہ کے دل میں جلتے ہوئے انگاروں کی طرح اترے۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا۔ ادھر ذیشان ملک کا غصہ انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ شاہویز شاہ، بہتر ہوگا وہی کرو جس کے لیے تمہیں کہا گیا تھا۔ اس کا برین واش کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ آگے بڑھا اور شاہویز کا بازو پکڑ لیا۔ شاہویز جو مہرمہ سے بات کر رہا تھا ایک دم پلٹا اور غصے سے اس کے چہرے پر زوردار مکہ دے مارا۔ میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے درمیان بولنے کی؟ اس کے منہ سے اتنے حق کے ساتھ میری بیوی سن کر ذیشان کا خون کھول اٹھا۔ یہ تمہاری بیوی نہیں، یہ میری۔ الفاظ اس کے لبوں میں ہی دم توڑ گئے، کیونکہ شاہویز کا دوسرا مکہ اس کے چہرے پر پڑ چکا تھا۔ ذیشان کے ہونٹ سے خون بہنے لگا۔ اگر دوبارہ میری بیوی کا نام اپنی اس گندی زبان سے لیا تو زبان کھینچ لوں گا۔ مہر اب تمہاری کچھ نہیں رہی۔ اس وقت تمہارا اس سے کوئی رشتہ نہیں، یہ میری بیوی ہے۔ شاہویز نے اسے زور سے دھکا دیا۔
ذیشان پیچھے لڑکھڑایا، ٹیبل سے ٹکرایا اور زمین پر جا گرا۔ اس کے بعد شاہویز دوبارہ مہرماں کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں اس انسان کے لیے آپ کو طلاق دے دوں؟ جواب دیجیے مہر۔ مہرماں تب سے حیرت زدہ نظروں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے دوبارہ شاہویز کی طرف دیکھا۔ اب اس کے آنسو رک چکے تھے۔ اس نے آہستہ سے نفی میں سر ہلا دیا۔ ایسے نہیں، اپنے منہ سے کہیں کہ آپ کو طلاق نہیں چاہیے، شاہویز نے نرمی سے کہا۔ بڑی مشکل سے مہرماں کے لب ہلے۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ مجھے طلاق دیں۔ اس کی الفاظ جیسے شاہویز کے دل میں سکون بن کر اتر گئے، جبکہ ذیشان ملک غصے سے تلملا اٹھا۔ تم بھول رہی ہو مہرو کہ ہم یہاں کس لیے آئے تھے؟ کیا تمہیں واپس گھر نہیں جانا؟ کیا تم اس انجان آدمی کے ساتھ ساری زندگی رہو گی؟ مہرماں صوفے سے اٹھی اور اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تمہارے ساتھ مل کر گناہ کرنے سے بہتر ہے کہ میں اس انجان شخص کے ساتھ یہیں رہ جاؤں۔ یہ انجان آدمی تم سے لاکھ درجے بہتر ہے ذیشان ملک۔ کم از کم یہ بھرے معاشرے میں اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ اسے اپنی بیوی کی عزت کرنا آتی ہے اور آج میں اسی عزت کو چنتی ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ زور دے کر بول رہی تھی۔ جاؤ، آج سے مہرماں ملک اپنے شوہر کی ہو چکی ہے۔ شاہویز اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ سن لیا تم نے؟ مہر اپنا فیصلہ سنا چکی ہے۔ اب تم میرے گھر سے جا سکتے ہو۔ شاہویز کے الفاظ ذیشان پر کسی کاری ضرب کی طرح لگے۔ تم ایسا نہیں کر سکتی مہرو، ورنہ یاد رکھنا میں سب کچھ تباہ کر دوں گا۔ وہ اب اسے کھلے عام دھمکیاں دے رہا تھا۔ یاد رکھنا مہرماں ملک۔ شاہویز نے آگے بڑھ کر ذیشان کا گریبان پکڑ لیا۔ جو کرنا ہے کر لو، میں تم سے نہیں ڈرتا، اور میری بیوی کو دھمکیاں دینا بند کر دو۔ ذیشان نے جھٹکے سے اپنا گریبان اس کی گرفت سے چھڑوا لیا۔ اچھا، ایسی بات ہے تو اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ مہرماں ملک، میں حویلی میں سب کو بتاؤں گا کہ تم شہر آ کر کیا کیا کرتی رہی ہو، اور یہ شاہویز بھی تمہارا کوئی پرانا یار ہے۔ پھر دیکھنا تمہیں حویلی سے کیسے بے دخل کرواتا ہوں۔ اب وہ ہر قسم کا لحاظ بھلا کر اپنا اصل چہرہ دکھا چکا تھا۔ اس کی باتیں سن کر مہرماں کے دل میں خوف اتر گیا۔ وہ بے اختیار لرز اٹھی۔ شاہویز نے آگے بڑھ کر ایک بار پھر ذیشان کے چہرے پر مکہ دے مارا۔ اپنی بکواس بند کر اور میرے گھر سے نکل جا۔ اس نے ذیشان کا بازو پکڑا اور اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے باہر لے آیا۔ گیٹ کے قریب پہنچ کر اسے باہر دھکا دے دیا۔ تو نے اچھا نہیں کیا شاہویز شاہ، ذیشان نے ہونٹوں سے بہتا خون صاف کرتے ہوئے کہا۔ تو خود کو میرا دوست کہتا تھا، یہ کیسی دوستی ہے؟ اسے دیکھتے ہی اتنا بدل گیا۔ آخر چند منٹوں میں ایسا کیا ہو گیا؟ شاہویز نے سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ چند منٹوں میں نہیں ذیشان ملک، وہ میرا پہلا عشق ہے۔ ذیشان کے چہرے پر حیرت پھیل گئی۔ 1 سال، پورے 1 سال سے محبت کرتا آیا ہوں میں اس سے۔ جب پتہ چلا تھا کہ وہ کسی اور کی ہو گئی ہے تو میرا دل ٹوٹ گیا تھا، لیکن شاید میری قسمت اچھی تھی کہ خدا نے 1 سال بعد اسے میرے نصیب میں لکھ دیا۔ وہ چند لمحے رکا، پھر بولا، اور اب جب قسمت خود اسے میرے پاس لے آئی ہے تو میں اتنا پاگل نہیں ہوں کہ اپنی محبت تم جیسے انسان کے حوالے کر دوں۔ ہاں، اگر مہر خود کہتی کہ اسے طلاق چاہیے تو شاید میں دے دیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کہا۔ وہ مجھ سے الگ نہیں ہونا چاہتی۔ اس کی آواز مزید سخت ہو گئی۔ اس لیے جو کرنا ہے کر لو، شاہویز شاہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور آئندہ کبھی میرے گھر کا رخ مت کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے گیٹ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ پھر اس نے گارڈ کی طرف دیکھا۔ آئندہ یہ شخص گھر کے اندر نظر نہیں آنا چاہیے۔ گارڈ نے فوراً سر ہلا کر ہدایت سمجھنے کا اشارہ دیا۔ شاہویز نے گہری سانس لی، ہاتھ بالوں میں پھیرا اور واپس لاؤنج کی طرف بڑھ گیا۔ اندر آ کر اس نے دیکھا مہرماں زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کا فراک پہنا ہوا تھا، جیسے آج کا دن اس کی زندگی کا سب سے بڑا ماتم بن گیا۔ شاہویز چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اس کے قریب آ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ مہر، آپ نیچے کیوں بیٹھی ہیں؟ پلیز اٹھیں اور روئیے مت۔ آپ کے آنسو سیدھا میرے دل پر اثر کر رہے ہیں۔ شاہویز نے نرمی سے اس کے کندھے تھامے اور اسے زمین سے اٹھا دیا۔
مہرماں نے حیرت سے اسے دیکھا، آخر یہ شخص اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیوں کر رہا تھا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا کہ اچانک اسے اس کے جسم کی تپش کا احساس ہوا۔ آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ اس نے فوراً اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ مہر کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس کا وجود لڑکھڑایا اور وہ گرنے لگی، لیکن شاہویز نے فوراً اسے سنبھال لیا۔ مہرماں، اس کے لبوں سے گھبرائی ہوئی آواز نکلی۔ مہر، اس نے ہلکے سے اس کا گال تھپ تھپایا مگر وہ بخار کی شدت سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ شاہویز نے احتیاط سے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور تیزی سے اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے آہستگی سے اسے بیڈ پر لٹایا، اس کے پاؤں سے جوتے اتار کر ایک طرف رکھے اور اس پر اچھی طرح کمبل اڑا دیا۔ اس کے بعد وہ ٹھنڈا پانی لینے کچن کی طرف بڑھا تاکہ اس کی پٹیاں کر سکے، مگر جیسے ہی وہ کمرے سے نکلا اس کا ذہن بے اختیار ماضی کی طرف چلا گیا، وہیں جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ عصر کا وقت تھا، ٹھنڈی ہوا پورے شہر پر اپنی خوشگوار چادر پھیلائے ہوئے تھی۔ شاہویز کی گاڑی تیز رفتاری سے سڑک پر رواں تھی، جبکہ اس کے پیچھے گارڈز کی گاڑیاں چل رہی تھی۔ اچانک ایک گولی آ کر گاڑی کے ٹائر میں لگی اور ٹائر زوردار دھماکے سے پھٹ گیا۔ گاڑی بے قابو ہو کر سڑک پر لہرانے لگی۔ شاہویز نے بڑی مشکل سے اسٹیئرنگ سنبھالا۔ درخت سے ٹکرانے سے چند لمحے پہلے ہی اس نے پوری قوت سے بریک لگائی۔ ٹائروں کی چیختی آواز کے ساتھ گاڑی رک گئی۔ وہ فوراً گاڑی سے باہر نکلا۔ اب اس کا سراپا واضح تھا۔ گندمی رنگت، تیکھے نقوش، ہلکی سی داڑھی، ماتھے پر بکھرے سیاہ بال اور ہیزل آنکھیں۔ 6 فٹ سے بلند قد کا مالک شاہویز اس وقت سیاہ 3 پیس سوٹ کے ساتھ سفید شرٹ میں ملبوس تھا۔ وہ 28 سالہ شاہویز شاہ تھا، شاہ انڈسٹریز کا اکلوتا مالک جو دفتر سے واپس گھر جا رہا تھا۔ اسے جھک کر گاڑی کا ٹائر دیکھا جو بری طرح پھٹ چکا تھا۔ ایک نظر میں ہی سمجھ گیا کہ یہ کوئی حادثہ نہیں بلکہ گولی کا نشانہ تھا، یعنی خطرہ ابھی بھی آس پاس موجود تھا۔ اتنے میں گارڈز بھی اپنی گاڑیاں روک کر اس کی طرف بڑھنے لگے۔ شاہویز ابھی سیدھا ہو کر پلٹا ہی تھا کہ ہوا کو چیرتی ہوئی ایک اور گولی آئی اور اس کے کندھے میں پیوست ہو گئی۔ شدید جھٹکے سے اس کا جسم لرز اٹھا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کے لیے گاڑی پر ہاتھ رکھا۔ گارڈز فوراً اسے گھیر چکے تھے۔ سر، آپ ٹھیک ہیں؟ ایک گارڈ نے پریشانی سے پوچھا۔ شاہویز نے ہلکا سا سر ہلا دیا۔ چند ہی لمحوں بعد گارڈز اسے لے کر ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہسپتال میں معمولی چہل پہل جاری تھی۔ ڈاکٹرز اور نرسیں اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھی۔ ہیڈ گارڈ شاہویز کو سہارا دیتے ہوئے تیزی سے اندر آیا۔ ڈاکٹر، کوئی ہے؟ ڈاکٹر، وہ بلند آواز میں پکار رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ آپ اتنا شور کیوں کر رہے ہیں؟ اچانک ایک نرم اور دلکش آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ شاہویز نے نیم وا آنکھوں سے آواز کی سمت دیکھا۔ وہ ایک لیڈی ڈاکٹر تھی۔ وہ مڑ کر ان کی طرف آئی تو اس کا چہرہ واضح ہوا۔ لمبے بھورے بال اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ سفید ایپرن اس کے ڈاکٹر ہونے کی گواہی دے رہا تھا، جبکہ اس کے سینے پر لگا بیج اس کا نام ظاہر کر رہا تھا، ڈاکٹر مہرماں ملک۔ شاہویز کی نیم بند آنکھیں اسی چہرے پر ٹھہر گئیں۔ وہ گارڈ سے کچھ پوچھ رہی تھی مگر شاہویز جیسے سب کچھ بھول گیا تھا۔ سفید رنگت، سرمئی آنکھیں اور بے حد دلکش نقوش، وہ غیر معمولی حد تک خوبصورت تھی۔ شاہویز شاہ نے اپنی زندگی میں بے شمار لڑکیاں دیکھی تھی مگر پہلی نظر میں کبھی کوئی اس کے دل کو یوں نہیں بھایا تھا۔ مہرماں نہ جانے کیسے چند لمحوں میں اس کے دل کے قریب اتر گئی تھی۔ وہ اتنی نازک اور کم عمر لگ رہی تھی کہ بظاہر 20 سال سے زیادہ کی محسوس نہیں ہوتی تھی، حالانکہ شاہویز جانتا تھا کہ ایک ڈاکٹر کی عمر اس سے زیادہ ہی ہوگی۔ اس کی آنکھوں پر غنودگی طاری ہو رہی تھی، درد بھی بڑھتا جا رہا تھا مگر اس کے باوجود وہ نظریں ہٹانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بے اختیار مہرماں ملک کو دیکھتا رہا۔ شاہویز سے بے خبر مہرماں اس کے گارڈ سے بات کر رہی تھی۔ ہمارے باس کو گولی لگی ہے، پلیز جلدی ان کا علاج شروع کریں۔ گارڈ کی بات سن کر مہر کی نظر شاہویز پر گئی۔ گولی لگی ہے تو یہ پولیس کیس بنتا ہے، پولیس کو اطلاع دینی ہوگی ان کے آنے سے پہلے۔ ہم کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔
مہرما کی بات سن کر گارڈ کا پارا چڑھ گیا۔ ڈاکٹر آپ ٹھیک تو ہیں؟ یہاں ایک مریض زخمی حالت میں پڑا ہے اور آپ اس کی جان بچانے کے بجائے پولیس کا انتظار کرنے کی بات کر رہی ہیں۔ 2 منٹ کے اندر علاج شروع کریں ورنہ بعد میں اس ہسپتال کا کیا ہوگا آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ گارڈ کے سخت لہجے پر مہر چند لمحوں کے لیے گھبرا گئی۔ اس نے ایک نظر اسٹریچر پر نیم بیہوش پڑے شاہویز کو دیکھا اور پھر بولی، اوکے انہیں کمرے میں لے چلیں، میں ڈریسنگ کرتی ہوں۔ گارڈ نے فوراً اسٹریچر ایک خالی پرائیویٹ روم کی طرف موڑ دیا۔ اس کے بعد شاہویز کو کچھ ہوش نہ رہا، اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھی۔ جب دوبارہ آنکھ کھلی تو وہ پرائیویٹ کمرے میں موجود تھا۔ مہر اس کی شرٹ کندھے کے پاس سے کاٹ چکی تھی اور گولی نکالنے میں مصروف تھی۔ کمرے میں اس کے تمام گارڈز بھی موجود تھے۔ اتنے سارے گارڈز کو اپنے سر پر کھڑا دیکھ کر مہر بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ جیسے گولی کو حرکت دی گئی، درد کی شدت سے شاہویز کے لبوں سے ایک دبی ہوئی چیخ نکل گئی۔ مہر نے چونک کر اسے دیکھا، وہ دوبارہ ہوش میں آ چکا تھا۔ مہر زخم صاف کر کے پٹی کر رہی تھی اور اس دوران کافی قریب آ گئی تھی۔ شاہویز خاموشی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ مہر کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ اس کی ساری بڑبڑاہٹ سن رہا ہے۔ گارڈز بھی ایسے ساتھ لائے ہیں جیسے ہسپتال نہیں جنگ کا میدان ہو۔ اتنی حفاظت کرنی آتی تو گولی ہی کیوں لگتی؟ وہ آہستہ آہستہ غصے میں بولتی جا رہی تھی، اور یہ سب مجھے ایسے گھور رہے ہیں جیسے میں علاج نہیں ان کے باس کا قتل کر رہی ہوں۔ شاہویز کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ پھر اس نے اپنے گارڈ کی طرف دیکھا، تم سب یہاں کیوں کھڑے ہو؟ باہر جاؤ، ڈاکٹر کو اپنا کام کرنے دو۔ حکم ملتے ہی سب گارڈز خاموشی سے کمرے سے نکل گئے۔ مہر نے حیرت سے پہلے شاہویز کو دیکھا، پھر بند ہوتے دروازے کو، اور دوبارہ اپنے کام میں لگ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے ہاتھ میں ڈرپ لگا رہی تھی کہ شاہویز نے خاموشی توڑی۔ میں گھر کب جا سکتا ہوں ڈاکٹر؟ ڈرپ ختم ہونے تک رکنا ہوگا، پھر آپ جا سکتے ہیں، اور 2 دن بعد پٹی تبدیل کروانے آ جائیے گا۔ 2 دن بعد آنے کا سن کر شاہویز کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ آپ کریں گی میری پٹی؟ مہر نے فوراً اسے گھور کر دیکھا۔ میں کیوں کروں گی؟ میں نرس نہیں ہوں۔ اس کے تیور دیکھ کر شاہویز فوراً سنبھلا۔ نہیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا، بس آپ بہت احتیاط سے پٹی کر رہی تھی اس لیے پوچھ لیا۔ اگر برا لگا ہو تو سوری۔ وہ نرمی سے مسکرایا۔ مہر نے ایک آخری تیکھی نظر اس پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی شاہویز کا ہاتھ بے اختیار اپنے دل پر آ گیا۔ چند گھنٹوں بعد ڈرپ ختم ہو گئی، اسے ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ زخم زیادہ گہرا نہیں تھا، اس لیے خطرے کی کوئی بات نہیں تھی، مگر اب اسے اگلے دن کا شدت سے انتظار تھا، اور ٹھیک 24 گھنٹے بعد وہ دوبارہ اسی کمرے میں بیٹھا تھا، جبکہ مہرما حسب معمول خفگی بھرے انداز میں اس کا زخم صاف کر کے نئی پٹی کر رہی تھی۔ مسٹر شاہویز، آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ؟ کیا آپ کا دماغ خراب ہے؟ مہرما غصے سے اسے ڈانٹ رہی تھی۔ اتنے بڑے زخم کو گیلا کون کرتا ہے؟ ایک عام انسان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ زخم پر پانی نہیں لگاتے۔ آخر شاور لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر زخم مزید خراب ہو جاتا تو؟ آپ کو اپنا آپ کا ذرا بھی احساس ہے یا نہیں؟ شاہویز اس کے سامنے خاموشی سے بیٹھا، مسکراہٹ دبائے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ اس نے جان بوجھ کر شاور لیا تھا تاکہ زخم خراب ہو جائے اور اسے دوبارہ مہرما کے پاس آنے کا بہانہ مل جائے۔ پچھلے 24 گھنٹوں سے وہ مسلسل اس کے خیالوں میں بسی ہوئی تھی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو بزنس مین کس نے بنا دیا؟ مہر زخم صاف کرتے ہوئے بولی۔ جو شخص اپنے ایک زخم کا خیال نہیں رکھ سکتا، وہ اتنا بڑا بزنس کیسے سنبھالتا ہوگا؟ شاہویز کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے وہ کل سے پہلے جانتا تک نہیں تھا، مگر اب اس کی ہر بات اچھی لگنے لگی تھی، خاص طور پر جب وہ غصے میں ڈانٹتی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد مہر پٹی مکمل کر کے کھڑی ہو گئی تو شاہویز بھی چونکا۔ اب آپ کی پٹی میں خود تبدیل کروں گی، اور اگر دوبارہ زخم گیلا کیا نا تو یقین کریں میرا دل کرے گا کہ یہی زخم دوبارہ کھول دوں، کیونکہ آپ اسی قابل ہیں۔ وہ اب بھی سخت ناراض تھی، مگر شاہویز بدستور مسکرا رہا تھا۔ دوبارہ پٹی کروانے کب آؤں ڈاکٹر؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ 2 دن بعد، مہر نے مختصر اور سخت لہجے میں جواب دیا اور پلٹ گئی۔ کتنا ڈھیٹ انسان ہے یہ، میری کسی بات کا اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔
وہ اونچی آواز میں بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ شہویز ہلکا سا مسکرایا۔ اب تک وہ سمجھ چکا تھا کہ مہر کو غصے میں بڑبڑانے کی عادت ہے اور اسے یہ عادت بے حد پسند آئی تھی۔ وہ دل کی بات دل میں رکھنے والوں میں سے نہیں تھی۔ وہ شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے مسکراتا رہا۔ اب اسے ایک بار پھر 2 دن گزرنے کا انتظار تھا تاکہ کسی نہ کسی بہانے دوبارہ مہرمہ کو دیکھ سکے۔ مہرمہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے جیب سے فون نکال کر سکرین پر نظر ڈالی تو دادی کا نام جگمگا رہا تھا۔ نام دیکھتے اس کا سانس اٹک گیا۔ دادی کا فون اکثر کسی اچھی خبر کا اشارہ نہیں ہوتا تھا۔ اس سے گہری سانس لی، دل چاہا فون بند ہو جائے یا کال خود ہی کٹ جائے، مگر وہ جانتی تھی کہ اگر کال نہ اٹھائی تو بعد میں اور زیادہ باتیں سننی پڑیں گی۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم دادی، کیسی ہیں آپ؟ اس نے حتم الامکان نرم لہجے میں پوچھا۔ وعلیکم السلام۔ آج رات تک حویلی پہنچا مہرو، تمہارے نکاح کی تاریخ طے ہو چکی ہے اور اپنے وعدے کے مطابق اب تمہیں واپس آنا ہوگا۔ مہرمہ چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گئی۔ کیا نکاح؟ مگر کس سے دادی؟ فواد نے تو انکار کر دیا تھا۔ اس کا دل بے اختیار دھڑکنے لگا۔ تمہارا نکاح ذیشان سے ہوگا؟ یہ الفاظ سن کر جیسے اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ یا آپ کیا کہہ رہی ہیں دادی؟ اتنا اچانک کیسے؟ اسے محسوس ہوا جیسے اس کی مرضی کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ سوال جواب حویلی آ کر کرنا مہرو۔ 2 دن بعد تمہارا نکاح ہے اور آج رات تم ہر حال میں حویلی پہنچو گی، یہ حکم ہے، دادی سخت لہجے میں کہہ کر کال کاٹ چکی تھی۔ دادی میری بات تو سنیں، مگر اس کے الفاظ ادھورے ہی رہ گئے۔ کال ختم ہو چکی تھی۔ مہرمہ نے اپنی آنکھوں میں نمی محسوس کی تو فوراً آنسو صاف کر لیے۔ یہ کیسی بے بسی تھی۔ آج اسے واپس گاؤں جانا تھا اور صرف 2 دن بعد اس کا نکاح ہونے والا تھا۔ یہ خیال ہی اس کے ذہن کو مفلوج کرنے کے لیے کافی تھا۔ اثر ڈھل چکی تھی جب مہرمہ حویلی پہنچی۔ یہ کامران ملک کی حویلی تھی۔ ان کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا ریاض ملک اور چھوٹا الیاس ملک۔ ریاض ملک کے 2 بیٹے تھے، 30 سالہ فواد، 27 سالہ ذیشان، جبکہ الیاس ملک کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی مہرمہ اور چھوٹی 20 سالہ نمل۔ شہر سے کچھ فاصلے پر واقع یہ ایک پرانی مگر خوبصورت حویلی تھی۔ ملک خاندان پورے گاؤں کا بااثر خاندان سمجھا جاتا تھا اور ریاض ملک وہاں کے سردار تھے۔ مہرمہ بہت چھوٹی تھی جب اس کے دادا کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے ہمیشہ اپنی دادی کو ہی حویلی کا اصل حاکم دیکھا تھا۔ ان کا ہر فیصلہ آخری حکم مانا جاتا تھا۔ اس حویلی میں بیٹیوں کی اعلیٰ تعلیم کو پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ خاندان کے بیشتر افراد کا ماننا تھا کہ زیادہ تعلیم لڑکیوں کو باغی بنا دیتی ہے۔ اسی طرح خاندان سے باہر شادی کرنا بھی سخت منع تھا، مگر مہرمہ باقی لڑکیوں سے مختلف تھی۔ بچپن سے اس کا خواب ڈاکٹر بننا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے دادی کو راضی کیا تھا کہ وہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کر سکے۔ دادی صرف ایک شرط پر مانی تھی، مہرمہ نہ کبھی بغاوت کرے گی، نہ ان کے فیصلوں پر سوال اٹھائے گی، اور جب دادی جس شخص سے اس کا نکاح طے کریں گی وہ خاموشی سے قبول کر لے گی۔ 5 سال پہلے مہرمہ نے یہ شرط مان لی تھی، مگر اس وقت اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہی شرط ایک دن اس کے لیے اتنی بھاری ثابت ہوگی۔ چند ماہ پہلے دادی نے اس کا رشتہ اس کے تایا کے بڑے بیٹے فواد سے طے کیا تھا، لیکن فواد نے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ وہ ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا جو خاندان کی روایات کے خلاف شہر میں رہتی ہو اور غیر مردوں کے درمیان کام کرتی ہو۔ فواد کی باتیں سن کر مہرمہ کو بہت غصہ آیا تھا، لیکن ساتھ ہی اسے سکون بھی ملا تھا کہ کم از کم اس نکاح سے جان تو چھوٹی تھی۔ وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ اسے فواد میں کوئی دلچسپی تھی اور نہ ذیشان میں، اور وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ دونوں بھی اسے پسند نہیں کرتے۔ مگر اب اچانک ذیشان کے ساتھ نکاح کی بات، یہ سوچ سوچ کر اس کا دماغ چکرا رہا تھا۔ وہ اپنا بیگ اٹھائے گاڑی سے باہر نکلی اور سیدھی حویلی کے لاؤنج کی طرف بڑھ گئی۔ اندر داخل ہوئی تو تمام خواتین وہیں بیٹھی گپ شپ میں مصروف تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر سب کو سلام کیا، بیگ ٹیبل پر رکھا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ نمل فوراً اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آپ کتنے ہفتوں بعد آئی ہیں ناپی، میں نے آپ کو بہت یاد کیا۔ نمل کی بات سن کر مہرمہ ہلکا سا مسکرا دی۔ میں نے بھی تمہیں بہت یاد کیا۔
اس نے پیار سے اس کا گال تھپتھپایا، تبھی اس کی نظر سامنے پڑے کپڑوں پر گئی۔ اس کی ماں، تائی، دادی کے سامنے کئی جوڑے رکھے ہوئے تھے۔ چلو مہرو، اب تم بھی آ گئی ہو تو خود ہی پسند کر لو کہ نکاح میں کون سا جوڑا پہننا ہے۔ یہ سب تمہارے لیے منگوائے ہیں۔ دادی کی بات پر مہرما کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آ گئی۔ آپ خود ہی پسند کر لیں دادی، جیسے آپ نے خود ہی میرے لیے لڑکا پسند کر لیا، خود ہی نکاح کی تاریخ طے کر دی تو یہ بھی خود ہی کر لیں۔ ویسے بھی یہاں بیٹیوں کی مرضی کب چلتی ہے۔ اس کے لہجے میں چھپی تلخی سب محسوس کر سکتے تھے۔ مہرما، یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو تم؟ دادی نے سختی سے پوچھا۔ تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ بس یہی ایک جملہ تھا جو ہر بار اس کے غصے کو بے بسی میں بدل دیتا تھا۔ مہر نے گہرا سانس لیا۔ آپ کے وعدے کے مطابق ہی تو واپس آئی ہوں دادی، نکاح کے لیے بھی تیار ہوں، آپ کی پسند کے شخص سے شادی بھی کر لوں گی۔ آپ خوش رہے کہ مہرما ملک نے بغاوت نہیں کی۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ جب اپنی باقی زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزار سکتی تو پھر لباس میری پسند کا ہو یا نہ ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لاؤنج میں خاموشی چھا گئی۔ اس لیے یہ احسان بھی نہ کرے مجھ پر۔ اتنا کہہ کر وہ مزید رکی نہیں، اپنا بیگ اٹھایا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ پیچھے دادی حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی، جبکہ باقی عورتوں کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ مہر اپنے کمرے میں پہنچی، دروازہ بند کیا اور غصے سے بیگ بیڈ پر پھینک دیا۔ پھر جا کر کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ باہر سے آنے والی ٹھنڈی ہوا نے اس کے چہرے کو چھوا، مگر اس کے دل کی گھٹن کم نہ ہوئی۔ وہ بے چینی سے اپنے سینے پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ آخر کیوں؟ ہر بار فیصلے صرف لڑکیوں کے لیے ہی کیوں کیے جاتے ہیں؟ وہ کسی سے محبت نہیں کرتی تھی، نہ ہی اس کی زندگی میں کوئی اور تھا۔ مسئلہ صرف اتنا تھا کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی جینا چاہتی تھی۔ وہ اس حویلی کے سخت اصولوں میں قید نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی نکاح کے بعد اس کی نوکری ختم ہو جائے گی۔ ذیشان بھی یہ شادی نہیں چاہتا تھا۔ مہر کو آج تک سمجھ نہیں آیا تھا کہ آخر دادی نے اسے کیسے راضی کیا۔ شاید وہ صرف نکاح کے لیے مان گیا تھا، مگر مہرما خود یہ نکاح نہیں چاہتی تھی۔ اس کے لیے نکاح کا مطلب اپنی آزادی، اپنے خوابوں اور اپنے پیشے سے دور ہو جانا تھا۔ وہ اپنی حدود جانتی تھی اور ہمیشہ ان کا خیال بھی رکھتی تھی، مگر وہ ایک ڈاکٹر تھی۔ اس نے اتنی محنت سے یہ مقام حاصل کیا تھا، گھر بیٹھ جانے سے اس کا ہنر ضائع ہو جاتا۔ اسی کشمکش میں کھڑکی کے پاس کھڑی وہ دیر تک خاموش آنسو بہاتی رہی۔ آخر کار جب تھک گئی تو بیڈ پر آ کر لیٹ گئی اور کمبل سر تک کھینچ لیا۔ اس حویلی سے میلوں دور شہر کے ڈیفینس ایریا میں واقع ایک خوبصورت بنگلے کے کمرے میں شاہویز آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی شرٹ کے چند بٹن کھلے ہوئے تھے اور اپنے کندھے کے زخم کے گرد انگلیاں پھیرتے ہوئے بے اختیار اس لمس کو یاد کر رہا تھا جو چند گھنٹے پہلے مہرما کی انگلیوں نے چھوڑا تھا۔ اگلے لمحے اس کے ہونٹوں پر ایک گہری مسکراہٹ آ گئی۔ اس کی نظروں کے سامنے پھر وہی چہرہ ابھرا، سرمئی آنکھیں، نرم نقوش اور غصے سے بھرا ہوا انداز۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ چونک کر حال میں واپس آیا۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا تو نازیہ بیگم کو کھڑا پایا۔ فوراً شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے سیدھا ہو گیا۔ نازیہ بیگم ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اندر آئی۔ کیا بات ہے، کس کے خیالوں میں گم تھے؟ اتنا مسکرا رہے تھے کہ ماں کے آنے کا بھی پتہ نہیں چلا۔ وہ کافی دیر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ماما، شاہویز نے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ نہیں بیٹا، تم ساری دنیا کو بے وقوف بنا سکتے ہو، اپنی ماں کو نہیں۔ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ کون ہے وہ جس نے میرے بیٹے کو اتنا بدل دیا ہے؟ گولی تمہیں لگی ہے، مگر دھیان تمہارا شاید مرہم لگانے والی پر ہے۔ ماں کی بات سن کر شاہویز نے بامشکل اپنی مسکراہٹ روکی، پھر ہار مانتے ہوئے بولا، ہاں ماما، شاید آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، شاید مجھے عشق ہو گیا ہے۔ نازیہ بیگم کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اچھا، تو کون ہے وہ خوش نصیب لڑکی؟ میں بھی تو دیکھوں جس نے میرے بیٹے کو اتنی جلدی دیوانہ بنا دیا۔ پھر شرارتی انداز میں بولی، میں تو ویسے بھی سالوں سے تمہارے پیچھے پڑی ہوں کہ شادی کر لو۔ چلو آخر کار تم نے میری بات مان ہی لی۔ شاہویز ہنس پڑا۔ آپ میری پسند دیکھے بغیر ہی شادی کروانے پر تیار ہو گئی ہیں؟ بالکل، نازیہ بیگم نے فوراً جواب دیا، کیونکہ مجھے اپنے بیٹے کی پسند پر پورا بھروسہ ہے۔
شاہویز کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ تھینک یو مما، اسے جھک کر ان کے ہاتھ چوم لیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس سب سے بے خبر ہے، شاید وہ مجھے جانتی بھی نہیں۔ نازیہ بیگم حیران ہوئی۔ اچھا، ایسی کون سی لڑکی ہے جسے تمہارا پتہ بھی نہیں اور تم اس کے عشق میں گرفتار ہو چکے ہو؟ شاہویز نے بے بسی سے کندھے ہچکائے۔ ڈاکٹر ہے، ہسپتال میں ملی تھی، میرا علاج کیا تھا اس نے۔ پھر اس کے ہونٹوں پر نرم سی مسکراہٹ آئی۔ ڈاکٹر مہرما ملک۔ نازیہ بیگم ہنس پڑی۔ کوئی بات نہیں، جان پہچان بھی ہو جائے گی۔ جب اللہ دلوں میں محبت ڈال سکتا ہے تو راستے بھی بنا سکتا ہے۔ ماں کی بات سن کر شاہویز کو عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ ڈیڈ مان جائیں گے نا؟ اس نے قدرے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ نازیہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ اگر نہ مانے تو میں ہوں نا، ہم انہیں منا لیں گے، تم صرف اپنی شادی کا سوچو۔ شاہویز کھل کر مسکرا دیا۔ تھینک یو سو مچ مما، آپ واقعی دنیا کی بہترین ماں ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھا اور خوشی سے اپنی ماں کو گلے لگا لیا۔ 2 دن ایسے گزرے جیسے پلک جھپکنے میں بیت گئے ہوں۔ اسے آج کے دن کا بے حد انتظار تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ مہرما سے اپنی محبت کا اظہار کر دے۔ وہ ہاسپٹل کی طرف جا رہا تھا کیونکہ مہر نے کہا تھا کہ 2 دن بعد پٹی چینج کروانے آنا۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی، مگر ساتھ ہی امید بھی۔ دوسری طرف حویلی میں نکاح کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ وہ اس وقت دلہن سے کسی صورت کم نہیں لگ رہی تھی۔ خوبصورتی سے میک اپ کیا گیا تھا، زیورات سے آراستہ تھی، مگر اس سب کے باوجود وہ ایک بے جان سی گڑیا کی طرح کرسی پر بیٹھی چھت کو تک رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کا نکاح ہونے والا تھا۔ کچھ وقت گزرا تو کمرے کا دروازہ کھولا اور اس کی ماں تائی کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ انہیں دیکھ کر وہ خاموشی سے اٹھ گئی اور پھر سیڑھیاں اترتی نیچے کی طرف چل دی۔ اسی وقت گاڑی تیزی سے ہاسپٹل کی عمارت میں داخل ہوئی۔ وہ سیدھا ریسیپشن کی طرف بڑھا اور مہرما ذیشان سے کچھ فاصلے پر صوفے پر بیٹھی تھی، جبکہ ادھر مولوی صاحب نکاح شروع کروا چکے تھے۔ ڈاکٹر مہرما سے ملنا ہے، ان کا کیبن کہاں ہے؟ شاہویز نے ریسیپشنسٹ سے پوچھا۔ ڈاکٹر مہرما تو چھٹیوں پر ہیں۔ یہ سن کر وہ چونک گیا۔ چھٹیوں پر؟ مگر خیریت ہے؟ جی، آج ان کی شادی ہے، اس لیے وہ کچھ عرصہ ہاسپٹل نہیں آئیں گی۔ یہ الفاظ اس کے لیے جیسے کسی نے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔ وہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ ادھر مولوی صاحب نے پوچھا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مہرما ایک لمحے کو چونکی، پھر دھیرے سے بولی، قبول ہے۔ شاہویز نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے قدم پیچھے ہٹا لیے۔ اس کے لیے سب ناقابل یقین تھا جس سے وہ محبت کرتا تھا، وہ کسی اور کی ہو رہی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کی سانسیں رک رہی ہوں۔ وہ فوراً مڑا اور ہاسپٹل سے باہر نکل گیا۔ اس کی آنکھیں شدت غم سے سرخ ہو چکی تھی۔ دوسری طرف نکاح مکمل ہو چکا تھا اور اسی لمحے مہرما کو لگا جیسے اس کے اندر سے کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا ہو۔ وہ ایک انجانے رشتے میں بن چکی تھی۔ مشکل کو اس سے خود کو سنبھالتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ رات کو جب شاہویز گھر آیا تو اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ ہر چیز توڑ پھوڑ کر وہ غصے اور درد میں چیخ اٹھا، کیوں اللہ، کیوں میرے ساتھ ہی ایسا ہوا؟ نازیہ بیگم شور سن کر اندر آئی، کمرے کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ شاہویز، یہ کیا کر دیا تم نے؟ وہ زمین پر بیٹھا تھا، سر بیڈ کی پانتی سے ٹکایا ہوا تھا۔ ماں کے قریب آتے ہی اسے سر ان کے کندھے پر رکھ دیا۔ سب ختم ہو گیا مما، سب ختم۔ آج اس کی شادی تھی اور میں کچھ بھی نہیں کر سکا۔ نازیہ بیگم نے آہستہ سے تسلی دی، بیٹا جو قسمت میں نہیں تھا وہی ہوا۔ مگر وہ مسلسل نفی میں سر ہلاتا رہا۔ نہیں مما، یا تو وہ میری ہوتی یا پھر کوئی بھی نہیں۔ وقت گزرتا گیا۔ نکاح کے بعد مہرما کی زندگی بدل گئی۔ ہاسپٹل جانا بند ہو گیا اور وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں بند رہنے لگی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ ان کے نکاح کو 1 سال ہونے والا تھا۔ آج وہ دادی سے اجازت لے کر کوئی دیر کے لیے ہاسپٹل آئی تھی، صرف اپنی دوستوں سے ملنے کے لیے، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ آج اس کی زندگی کا ایک بڑا راز اس کے سامنے آنے والا ہے۔ وہ ریسٹورنٹ پہنچی تو ذیشان پہلے ہی وہاں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ مہرما نے اندر آتے ہی خاموشی سے کرسی کھینچی اور بیٹھ گئی، جیسے اس کے اندر کسی جذبات کی گنجائش باقی ہی نہ ہو۔ تم نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ اس نے سکون سے پوچھا، مگر آنکھوں میں سوال واضح تھا۔ ذیشان نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر بات شروع کی، دیکھو مہر،
ہمارے مسئلے کا ایک حل ہے، اگر ہم سمجھداری سے چلیں تو ہم دونوں اپنی اپنی زندگی میں سکون سے رہ سکتے ہیں۔ مہرماں نے ہلکی سی نظر اٹھا کر اسے دیکھا، جیسے وہ اندازہ لگا رہی ہو کہ یہ سکون والا حل کس قیمت پر آئے گا۔ ذیشان نے بات جاری رکھی، حویلی میں کسی کو نہیں پتا کہ ہمارے درمیان کیا ہوا تھا یا طلاق کی اصل بات کیا ہے۔ ہم چاہیں تو سب کچھ چھپا سکتے ہیں۔ تم اپنی ہاسپٹل والی نوکری بھی کر سکتی ہو، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، بس تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گی کہ میری کوئی اور بیوی بھی ہے۔ ہم دوبارہ نکاح کر لیتے ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کچھ لمحے رکا، پھر لہجہ بدل گیا، اور اگر تم نے انکار کیا تو پھر میں اپنی بات سے مکر جاؤں گا کہ میں نے تمہیں طلاق دی تھی۔ اور جہاں تک ویڈیو کا تعلق ہے، وہ تو آج کل AI سے کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ مہرماں کو جیسے سانس لینے میں مشکل ہونے لگی۔ وہ خاموش رہی، مگر اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ گئے۔ ذیشان نے اسے مزید دباؤ میں لاتے ہوئے کہا، میں گھر والوں کو کچھ بھی کہہ سکتا ہوں کہ تم شہر کسی اور سے ملنے آئی تھی یا کچھ بھی، لوگ یقین کر لیں گے۔ تمہیں اگر نوکری چاہیے تو پھر دوبارہ نکاح کرنا ہوگا۔ پھر اس نے ٹھنڈی سانس لی اور بات کو آخری حد تک پہنچا دیا۔ اس کے لیے ہمیں حلالہ کروانا ہوگا، بس کچھ منٹ کے لیے کسی اور سے نکاح، پھر وہ طلاق دے دے گا اور میں دوبارہ تم سے نکاح کر لوں گا، مسئلہ ختم۔ مہرماں نے اسے یوں دیکھا جیسے وہ کسی اجنبی بے حس انسان کو دیکھ رہی ہو۔ اگر میں انکار کر دوں تو؟ اس نے بامشکل آواز نکالی۔ ذیشان کے ہونٹوں پر ایک زہریلی سی مسکراہٹ آ گئی۔ تو پھر میں کل صبح حویلی جاؤں گا اور رخصتی مانگ لوں گا۔ 2 دن بعد تم میرے گھر میں ہوگی اور پھر میں تمہارے ساتھ بغیر نکاح کے وہ سب کروں گا جو میں چاہوں گا، اور تم مجھے روک بھی نہیں پاؤ گی، کیونکہ کس نے سنا ہے تمہارا طلاق کا قصہ؟ کسی نے نہیں۔ یہ سن کر مہرماں کے اندر جیسے سب کچھ ٹوٹ گیا۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا، تو تم مجھے بلیک میل کر رہے ہو؟ ذیشان نے آرام سے کندھے ہچکائے۔ نہیں، میں صرف تمہیں ایک حل بتا رہا ہوں۔ تم میری ویڈیو ڈیلیٹ کرو، میں تمہاری نوکری بحال کروا دوں گا، بس اتنی سی بات ہے۔ مہرماں نے تلخی سے کہا، اور میں اس شخص سے دوبارہ نکاح کیوں کروں جو پہلے ہی کسی اور سے نکاح میں ہے، جس کا بچہ بھی آنے والا ہے؟ ذیشان کرسی سے اٹھ گیا، جیسے اسے اس سوال سے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ کمپرومائز کرنا ہوگا تمہیں مہرو، یا تو بٹا ہوا مرد قبول کرو یا پھر طلاق یافتہ زندگی اکیلے گزارو، فیصلہ تمہارا ہے۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور باہر جانے لگا۔ مہرماں کچھ لمحے کھڑی رہی، پھر جیسے اندر کا خوف اور غصہ دونوں ایک ساتھ اٹھے اور وہ بھی اس کے پیچھے باہر آ گئی۔ یہ حلالہ ہوگا کیسے؟ اس نے اس کے قریب آ کر پوچھا۔ آواز میں تھکن اور مجبوری دونوں تھی۔ ذیشان نے رک کر مختصر سا جواب دیا، میرا ایک دوست ہے شاہویز، میں نے اس سے بات کی ہے، وہ نکاح کروا دے گا، تم بس کچھ منٹ کے لیے نکاح کرو گی، پھر وہ طلاق دے دے گا اور پھر ہم دوبارہ نکاح کر لیں گے، بس۔ مہرماں کے دل میں اس وقت اس کے لیے شدید نفرت، بے بسی دونوں اتر آئیں۔ اسے یوں لگا جیسے ذیشان صرف اپنے فائدے کے لیے ہر چیز کو ایک کھیل بنا رہا ہے۔ یہ سب گناہ ہے، تم جانتے ہو نا؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ ذیشان نے اس کے قریب آ کر ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا، جو بعد میں ہوگا وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہوگا۔ کل صبح 10 بجے تیار رہنا، ہم چلیں گے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ مہرماں وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس رات اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ وہ بار بار سوچتی رہی کہ اس کے پاس راستہ کیا ہے۔ ابھی کے لیے اسے یہی لگا کہ شاید ذیشان کے ساتھ چلنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، مگر اس کے ذہن میں یہ بات واضح تھی کہ وہ بعد میں اسے بے نقاب ضرور کرے گی۔ دوسری طرف شاہویز، جو ذیشان کا پرانا دوست اور یونیورسٹی کا ساتھی تھا، اس معاملے میں نیک نیتی میں اس سے شامل ہوا تھا۔ جب ذیشان نے اسے اپنا مسئلہ بتایا تو وہ سمجھا کہ شاید وہ واقعی 2 لوگوں کو ملوانے میں مدد کر رہا ہے۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اصل کہانی کچھ اور ہے اور جس حال میں وہ شامل ہو رہا ہے وہ کتنی بڑی الجھن بننے والی ہے۔ اس کے والدین کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر تھے، اسی لیے نکاح اس کے گھر پر رکھا گیا۔ ڈرائنگ روم میں سادگی سے انتظام کیا گیا تھا۔ ذیشان، مہرماں اور چند لوگ وہاں موجود تھے۔ جب مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا تو ماحول میں عجیب سا سکوت تھا۔ سب خاموش تھے، مگر جیسے ہر کسی کے ذہن میں کچھ نہ کچھ چل رہا تھا۔ اور پھر جب نام لیا گیا، مہرماں ملک ولد الیاس ملک، شاہویز نے پہلی بار سر اٹھا کر اسے دیکھا، اور اسی لمحے اس کے چہرے پر ہلکا سا جھٹکا آیا، جیسے کوئی پرانی دھند میں دبی ہوئی پہچان اچانک سامنے آ گئی ہو۔ اس کا دل ایک لمحے کو رک گیا۔ وہی لڑکی جسے وہ کبھی دل کے بہت قریب سمجھ بیٹھا تھا،
آج اس کے سامنے کسی اور کے نکاح میں کھڑی تھی۔ نکاح مکمل ہوا تو مہرمہ نے آہستہ سے چہرہ اٹھایا۔ شاہویز کی نظر اس پر پڑی اور وہ پوری طرح ساکت رہ گیا۔ اب اسے شک نہیں رہا تھا، یہ واقعی وہی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک اجنبی کمرے میں تھی۔ باہر رات کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور کمرہ ہلکی سی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ کچھ پل تک ساکت رہی، آس پاس کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ اسی لمحے واش روم کا دروازہ کھلا اور شاہویز باہر آیا۔ مہرمہ اسے دیکھ کر چونکی، پھر آہستہ آہستہ اسے یاد آنے لگا کہ وہ کہاں ہے اور کیسے یہاں پہنچی ہے۔ اب اس کا نکاح شاہویز سے ہو چکا تھا۔ شاہویز قریب آیا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ ہوش آ گیا آپ کو؟ اب طبیعت کیسی ہے؟ اسے نرمی سے پوچھتے ہوئے ہاتھ مہرمہ کے ماتھے پر رکھا۔ بخار واقعی کم ہو چکا تھا، ٹھیک ہوں، مہرمہ نے کمزور آواز میں کہا، مگر مجھے ہوا کیا تھا؟ شاہویز نے سکون سے جواب دیا، آپ کو بہت تیز بخار تھا، اسی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کو بلایا تھا، انہوں نے انجیکشن لگایا اور کہا تھا کہ کچھ گھنٹوں میں ہوش آ جائے گا۔ میں تھوڑا پریشان ہو گیا تھا۔ وہ اس کے بال ہلکے سے کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولا، آپ کیوں پریشان ہوئے تھے؟ مہرمہ نے حیرت سے پوچھا۔ آپ کے لیے فکر ہو رہی تھی، شاہویز نے سادہ سے لہجے میں کہا، اور پھر اچانک اس نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا۔ ویسے ایک بات سمجھ نہیں آئی، آپ نے مجھ سے طلاق کیوں نہیں لی؟ یہ سن کر مہرمہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر اس نے ساری بات اسے بتا دی۔ ذیشان کی دھمکی، حلالہ کا معاملہ اور یہاں تک آنے کی ساری حقیقت۔ میں جانتی تھی یہ سب ٹھیک نہیں ہے، اس نے دھیرے سے کہا، مگر میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ آپ نے مجھ سے طلاق کیوں نہیں لی؟ اب تو ذیشان کے دوست ہیں نا؟ شاہویز نے اسے غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، اگر آپ کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید میں سوچے بغیر طلاق دے دیتا، مگر آپ کی بات الگ ہے۔ مہرمہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اگر آپ کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید میں سوچے بغیر طلاق دے دیتا، مگر آپ کی بات الگ ہے۔ مہرمہ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ آگے بولا، میں آپ کو یوں نہیں چھوڑ سکتا تھا، چاہے میرا دوست ذیشان ہی کیوں نہ ہوتا۔ اللہ نے بہت دعاؤں کے بعد آپ کو میری زندگی میں دیا ہے، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتا تھا مہر۔ اس کی آواز میں ایک سچائی تھی جس نے مہرمہ کو خاموش کر دیا۔ مطلب میں کچھ سمجھ نہیں پائی۔ وہ الجھ گئی۔ شاہویز کی نظر اس کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک چھپی ہوئی محبت واضح تھی۔ وہ آہستہ سے بولا، جب پہلی بار مجھے گولی لگی تھی اور میں ہاسپٹل آیا تھا تب آپ نے میرا علاج کیا تھا، اسی دن مجھے پہلی نظر میں آپ سے محبت ہو گئی تھی۔ مہرمہ چونک گئی۔ وہ بولا، میں جان بوجھ کر اپنا زخم دوبارہ خراب کر کے آپ کے سامنے آیا تھا، صرف آپ کو دیکھنے کے لیے، مگر پھر مجھے پتہ چلا کہ آپ کی شادی ہو چکی ہے۔ میں ٹوٹ گیا تھا مہر۔ وہ لمحہ بھر رکا، پھر آہستہ سے کہا، میں نے بہت دعائیں کی، شاید اسی لیے آج آپ میرے سامنے ہیں۔ شاہویز نے نرمی سے اس کے چہرے کو چھوا۔ میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی پوری زندگی میرے ساتھ گزارنا چاہیں گی؟ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں دوں گا، ہمیشہ آپ کو خوش رکھوں گا۔ مہرمہ ابھی بھی اس کی باتوں کے اثر میں تھی۔ اس نے ہلکی آواز میں کہا، میں اپنی جاب جاری رکھنا چاہتی ہوں۔ شاہویز مسکرا دیا، آپ ضرور کریں، آپ کے یہ ہاتھ صرف گھر کے لیے نہیں، لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے ہیں۔ اس نے احترام سے اس کے ہاتھوں پر ہلکا سا لمس کیا۔ اتنی محبت کرتے ہو مجھ سے کہ میری ہر خواہش پوری کر سکتے ہو؟ مہرمہ نے حیرت سے پوچھا۔ شاہویز اس کے قریب ہوا، آواز دھیمی ہو گئی، بس آپ ایک بار مجھے موقع دیں، پھر دیکھیں گی میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ دونوں کے درمیان فاصلہ کم تھا اور کمرے کی خاموشی اور بھی گہری ہو گئی۔ مہرمہ نے کچھ سوچ کر کہا، اگر آپ میری فیملی کو سب سچ بتانے میں میرا ساتھ دیں گے تو؟ شاہویز نے فوراً سر ہلایا، میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اس حد تک اس کا ساتھ دے سکتا ہے، کوئی اسے اس حد تک چاہ سکتا ہے، بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی پچھتاوے کے۔ اس نے مہرمہ کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیا اور سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا مہر، آپ میرے لیے کتنی خاص ہیں۔ آئی لو یو مہر، واقعی دل سے۔ مہرمہ اس کے انداز پر ہلکی سی مسکرا دی۔ اگلے ہی لمحے شاہویز بے ساختہ اس کی طرف جھکا اور اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ لمحہ بہت نرم تھا، نہ جلدی نہ سختی، بس محبت اور اپنائیت بھری۔ مہرمہ نے بے اختیار اس کی شرٹ مٹھی میں پکڑ لی۔ کچھ دیر بعد وہ پیچھے ہٹا تو مہرمہ کو اچانک کچھ یاد آیا۔ آپ کو وہ گولی کیسے لگی تھی؟ اس نے پوچھا۔
शाहवेज हल्का सा मुस्कुराया। बिजनेस में दुश्मनियां होती हैं, एक राइवल का काम था, वो जेल में है। महरमा ने सर हिलाकर थोड़ा सुकून लिया। आप सुबह मेरे साथ हवेली चलेंगे ना? उसने फिक्र से पूछा। मुझे लगता है ज़ीशान ने सबको मेरे बारे में गलत बातें बता दी होंगी। शाहवेज ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। फिक्र न करें, मैं साथ हूँ आपके, कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। उसके अंदाज से महरमा को हौसला मिला। वो आगे बढ़ी और उसके सीने से लग गई। शाहवेज ने भी उसे अपने हिसार में ले लिया। अगली सुबह उनकी गाड़ी हवेली के पोर्च में रुकी। महरमा ने शाहवेज की तरफ देखा। उसने अभी भी उसका हाथ पकड़ा हुआ था। दोनों गाड़ी से उतरे और अंदर की तरफ बढ़ गए। वहीं रुक जाओ, अंदर मत आना, ताया की सख्त आवाज़ गूंजी। शाहवेज ने महरमा का हाथ और मजबूत और साफ आवाज़ में बोला, हम सच बताने आए हैं। और वो दोनों अंदर दाखिल हो गए। सीढ़ियों से ज़ीशान भी उतर आया। इन्हें देखकर वो तंजिया हंसा। लो जी, आपकी वही लड़की जिसे सब खराब किया है। शाहवेज ने भी ठंडी मुस्कुराहट के साथ कहा। और तुम कौन हो ज़ीशान? तुम हो कौन? इलियास साहब ने गुस्से से पूछा। और किस हैसियत से आए हो? शाहवेज ने सीधा जवाब दिया, मैं उसका शोहर हूँ। महरमा मेरे निकाह में है। कमरे में खामोशी छा गई। ये क्या बकवास है? दादी की आवाज़ आई। महरमा तो ज़ीशान की बीवी है। महरमा आगे बढ़ी और मजबूत आवाज़ में बोली, ये सच नहीं है। मुझे ज़ीशान ने धोखे में रखा, वो पहले से निकाह में था। उसने एक लम्हा रुक कर सबको देखा। जब मुझे सच पता चला तो इसने मुझे खामोश करने के लिए धमकाया और फिर तलाक दे दी। फिर हलाला का प्लान बनाया ताकि मुझे दोबारा अपने काबू में रख सके। कमरे में लोग एक दूसरे को देखने लगे। महरमा ने मोबाइल निकाला। ये वीडियो है जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड है, और ये डॉक्टर की रिपोर्ट भी। सबके चेहरे बदल गए। उसने आखिर में कहा, मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं मज़ीद इस झूठ का हिस्सा नहीं बन सकती। एक लम्हे को मुकम्मल खामोशी छा गई। फिर इलियास साहब आगे बढ़े और बगैर कुछ कहे ज़ीशान के चेहरे पर ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब करने की? रियाज साहब गुस्से और बेबसी के मिले जुले एहसास के साथ सोफे पर बैठ गए। चाचू, मैं ज़ीशान, कुछ कहने लगा मगर अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे। सच सबके सामने आ चुका था। दादी भी खामोश खड़ी थी, जैसे पहली बार इन्हें सूरत हाल की संगीनी का एहसास हुआ हो। अम्मा, आपको पहले से मालूम था? इलियास साहब ने बेयकीनी से पूछा। दादी ने हिचकिचाते हुए कहा, इतना बड़ा मसला नहीं था इलियास, बस हमारे लिए सारे असूल और आपके चहीते के लिए मेरी बेटी। इलियास साहब का गुस्सा फट पड़ा। वो आगे बढ़े और सख्त लहजे में बोले, या तो आपका बेटा इस हवेली से निकलेगा या फिर मैं अपनी बीवी और बेटियों को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। ज़ीशान का चेहरा जर्द पड़ गया। चाचू, आप ऐसा नहीं कर सकते, वह घबरा कर बोला। मगर इसी लम्हे रियाज साहब उठे और ज़ीशान के चेहरे पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। यही तरबियत की थी हमने तुम्हारी। उनकी आवाज़ कांप रही थी। ख़ानदान की इज्जत मट्टी में मिला दी तुमने। कमरे में सन्नाटा छा गया। तुमने जो कुछ किया है उसके बाद तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं रही। अपना सामान लो और अपनी दूसरी बीवी के साथ जहाँ चाहो चले जाओ। आज से तुम इस हवेली और इस ख़ानदान से बेदखल हो। ज़ीशान का गरूर टूट कर बिखर गया। इलियास साहब आगे बढ़े, महरमा के सर पर नरमी से हाथ रखा और फिर शाहवेज के कंधे पर हल्की सी थपकी दी। शुक्रिया बेटा, तुमने मेरी बेटी की हिफाजत की। शाहवेज ने एहतराम से सर झुका दिया। शुक्रिया की क्या बात है अंकल, जब मैंने पहली बार महरमा को देखा था तभी उसे दिल दे बैठा था। मैं नहीं जानता था कि अल्लाह उसे मेरे नसीब में यूं लिख देगा। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसे अपनी बीवी बना कर रखना चाहता हूँ। इलियास साहब ने खामोशी से सर हिला दिया। महरमा फ़ौरन अपने बाबा के सीने से लग गई। ज़ीशान की कहानी वहीं ख़त्म हो चुकी थी। कुछ वक्त बाद हालात आहिस्ता आहिस्ता बदल गए। शाहवेज के वालिदैन जब वापस आए तो महरमा को देखकर खुश हुए और उसे दिल से अपनी बहू कबूल कर लिया। वो खुद भी हैरान थी कि इतनी आसानी से उसे वो घर, वो मोहब्बत और वो इज़्ज़त मिल गई जिसकी उसे कभी उम्मीद नहीं थी। शाहवेज की तरफ से उसके लिए एक रिसेप्शन रखा गया ताकि सबको मालूम हो जाए कि वो अब उसकी बीवी है। रात का वक्त था। कमरे में खामोशी थी। महरमा खिड़की के पास खड़ी बाहर अंधेरे आसमान को देख रही थी। शाहवेज पीछे से आया, नरमी से उसे अपने करीब खींच लिया। महरमा उसके सीने से लग गई। शाहवेज ने आहिस्ता से उसके बालों को खोला और नरमी से उसे थाम लिया। जब भी तुम्हें देखता हूँ तुम पहले से ज़्यादा
خوبصورت لگتی ہو۔ کیوں؟ اس نے مسکرا کر کہا۔ مہرماں نے ہلکی سی شرارت سے جواب دیا۔ یہ آپ کی آنکھوں کا کمال ہے۔ وہ اس کے گلے میں بازو ڈال کر قریب ہوئی۔ آج دل کرتا ہے سب حدیں بھول جاؤں۔ شاہویز نے سرگوشی کی۔ تو پھر بھول جائیں۔ وہ مسکرا دی۔ شاہویز نے اسے مزید قریب کیا اور وہ لمحے آہستہ آہستہ رات کی خاموشی میں گم ہو گئے۔ کچھ دن بعد ہاسپٹل میں ایک معمول کا دن تھا۔ مہرماں اپنے کیبن میں فائل دیکھ رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور شاہویز اندر داخل ہوا۔ وہ سیدھا آ کر سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مسئلہ کیا ہے آپ کو؟ مہرماں نے پروفیشنل انداز میں پوچھا۔ دل کا مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحبہ۔ وہ مسکرایا۔ مہرماں نے اسے گھورا۔ میں دل کی ڈاکٹر نہیں ہوں، باہر جاؤ۔ مگر وہ نہیں اٹھا۔ وہ اس کے قریب آ گیا۔ میرے دل کا مسئلہ صرف آپ ہی حل کر سکتی ہیں۔ کیا ہوا ہے؟ بیوی ناراض ہے اور دل درد کر رہا ہے۔ مہرماں نے آنکھیں گھمائی۔ تو بیوی کو ناراض نہیں کرتے؟ وہ جھکا اور آہستہ سے بولا۔ اب تو ہو گئی ہے ناراض، بتائیں کیسے مناؤں؟ مہرماں نے شرارت سے کہا۔ پیرس ٹرپ کے بغیر نہیں۔ شاہویز نے آنکھیں تنگ کی۔ اور بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ وہ اس کے قریب آئی۔ جو آپ چاہیں۔ آخر کار وہ مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، فلائٹ صبح 4 بجے کی ہے۔ مہرماں چونکی۔ ابھی کیوں بتایا؟ میں کیسے پیکنگ کروں گی؟ شاہویز ہنسا۔ ریلیکس، ابھی رات ہے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر جانے لگی۔ چلیں گھر۔ شاہویز نے اسے روک لیا۔ نہیں، پہلے کس؟ مہرماں نے گھورا۔ ہم ہاسپٹل میں ہیں۔ مگر وہ ماننے والا نہیں تھا۔ آخر کار وہ ہنستے ہوئے اس کے قریب آئی۔ مہرماں نے اپنے دانت اس کے لبوں پر گاڑے کہ شاہویز تیزی سے پیچھے ہوا۔ مہر اس سے پہلے وہ اور کچھ کہتا، وہ ہنستی ہوئی اپنا بیگ پکڑے باہر بھاگی اور شاہویز مسکراتا ہوا اس کے پیچھے چل پڑا۔ اور یوں اس کی زندگی کی خوشیاں صرف ایک ہی شخص کے گرد گھومنے لگی۔